وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں میں شامل ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ جلد، اور بھی پھر وہ تو میڈیا پہ شاید باتیں آ گئی، اور بھی پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں. اب پی ٹی آئی میں ظفر شاہ صاحب نے مناسب سمجھا کہ جی پی ٹی آئی میں جانے کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی میں جائے جائے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عوامی رجحان کیا ہے. کبھی بھی الیکشن سے ابھی 1 سال تقریباً رہ گئے الیکشن کو، اس وقت اگر شروع میں آتے جی 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تھی، اس وقت آتے تو شاید کہتے جی اب دیکھیں جیتی ہوئی پارٹی دیکھ کے لوگ جا رہے ہیں. لیکن اس وقت آ رہے ہیں ان کو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جی اگر جس میں بھی عوامی خدمت کا جذبہ ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. تو ایک بار پھر میں سید ظفر شاہ کو ان کے آئے ہوئے سب دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب ساتھ مل کے سندھ کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے. شکریہ. جی جمالی صاحب میرے بھائی مجھے بہت افسوس سے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ ادھر آنے سے کچھ دیر پہلے مجھے پتہ چلا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس جو جمعے کو ہونا تھا وہ پوسٹ پون کر دیا. پچھلا اجلاس ہوا تھا دسمبر کی کوئی تاریخ تھی، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں، تو مارچ کے مہینے میں 3 مہینے میں آئینی طور پہ یہ اجلاس ہونا چاہیے. اب وہ پچھلے تو جو ہوئے تقریباً 18 یا 19 اجلاس ہونے تھے، ان میں سے 6, 7 یا 8 ہوئے، لیکن اس وقت بھی اتنا آئینی جو شخص آئین کا یقین نہیں رکھتا اس کے ساتھ تو اسی بات پہ ہی فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. آئین میں بہت بہت صاف طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ ہر 90 دن میں ہونی چاہیے. اور ابھی پھر ہو رہا تھا، میں نے اس کے لیے کل تیاری بھی کی تھی، ایک میٹنگ بھی کی تھی اس کے لیے جو مختلف کیسز تھے. کل رات کو میں نے اس لیے کہ جب اس کا ایجنڈا میرے پاس آیا تو اس میں نے دیکھا جی وہ گیس کی جو ہم کہتے ہیں آرٹیکل 158 ہے، جس میں کہ جس صوبے میں گیس ہے اس کی پہلی پرائرٹی ہے گیس کے لیے، اور ہمارے لوگ گیس اور بجلی کے لیے پریشان ہیں. دھرنے کی بات ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے کی، وہ آئٹم ڈالا ہی نہیں تھا انہوں نے. ان کو میں نے کل رات کو خط لکھا ہے، جیسے مجھے کل دوپہر کو ایجنڈا ملا شام کو میں نے ان کو خط لکھ دیا، ان کو پہنچ بھی گیا، شاید اسی وجہ سے پوسٹ پون کی میٹنگ، کہ میں نے کہا کہ جی آرٹیکل 158 کے تحت پچھلی میٹنگ میں آپ نے کہا تھا ایک کمیٹی بنائی تھی، کہا جی یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، پہلے اس کو لا منسٹر دیکھیں. فیڈرل لا منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی، اس میٹنگ میں خود گیا. وہ میٹنگ ہوئی تھی فیبرری کے مہینے میں، اور مارچ میں اس کے 3 مارچ کو اس کے منٹس آئے. اس میں نے ان کو کنونس کیا، اور میرے ساتھ باقی صوبے بھی کنونس ہوئے، خاص طور پہ کے پی کے اور بلوچستان نے بھرپور ساتھ دیا، اور پنجاب نے بھی ساتھ دیا کہ جی یہ آئینی طور پہ سی سی آئی کا معاملہ ہے، اور سی سی آئی نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے، ای سی سی یا اور کوئی چیزیں فیصلہ نہیں کر سکتی گیس الوکیشن کا. تو میں نے ان کو خط لکھا کہ جی، اور اس میٹنگ میں ڈائریکٹ کیا گیا منسٹری آف پیٹرولیم کو کہ آپ اگلی سی سی آئی میں یہ کیس لے کے آئے، اور وہ کیس تھا نہیں. اور میرا خط لکھنے کا صلہ یہ ملا غریب عوام کو سندھ کے جن کو گیس اور بجلی نہیں مل رہی کہ انہوں نے سی سی آئی کا اجلاس سے پوسٹ پون کر دیا. میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آئینی رسپانسبلٹی پرائم منسٹر کو اپنی نبھانی چاہیے، جو کہ پرائم منسٹر اب ہو سکتا ہے اور پریشانیوں میں، اگر اتنی پریشانیاں اور ہیں اور اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر سکتے تو ایک سائڈ پہ ہو جائیں، کسی اور کو آئینی کردار ادا کرنے دیں. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی چلیں جیتی ہوئی ہے، کہہ دیا ہے کہ آپ اہل نہیں ہیں. 2 سینئر موسٹ ججز نے کہہ دیا ہے آپ اہل نہیں ہیں. باقی 3 ججز نے بھی آپ کو جیسے کہتے ہیں نا وہ کلین چٹ نہیں دی، انہوں نے بھی وہ سب، میں یہ باتیں ساری بہت بار ہو چکی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خاص طور پہ سی سی آئی کے معاملے کی جو آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال ابھی اٹھایا، وہ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر دیں. ان کو 3 مہینے میں میٹنگ کرنی چاہیے. 4 مہینے سے اوپر ہو گئے، میٹنگ نہیں ہوئی ابھی تک. میرے بھائی گیس کے سلسلے میں نے کہا تھا بالکل وہ سارے اقدام لیں گے،
یہ کوئی بڑی باتیں ہوئی. میں نے بھی سنا یہ کہ آئین کی خلاف ورزی ہے. میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں نا. آرٹیکل 158 میں ہے, اس وقت موجود ہے کہ جی جس صوبے میں گیس ہے اس کی پہلی پرائرٹی ہے. کیا سندھ صوبے کے لوگوں کو, مجھے سندھ صوبے کے لوگوں کو کہ گیس اور گیس پیدا کرتے ہیں ہم بجلی پیدا کرنے کے لیے نا, کیا لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے سندھ میں؟ اگر ہمیں اپنے حصے کی گیس دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 3-1 سال میں اس لیے کہ بجلی کے وہ 3 مہینے والے دعوے نہیں کروں گا, 2 سے 3 سال لگتے ہیں پلانٹس بنانے میں. لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اگر آئینی حق سندھ کو ملے. یہ موٹر وے کا حال آپ نے دیکھا ہے کہ شاید کوئی آٹے سے بنا ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. آپ کو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ان کے خلاف نیب میں یا ادارے میں جائیں گے, کیونکہ آپ اگر کوئی کام غلط کرتے ہیں تو آپ کے افراد بھی گرفتار ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے, عام لوگوں کی, اس میں وڈیرے اور سردار شامل ہو رہے ہیں, اس سے کیا تاثر لیا جائے؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو پہلا سوال کیا یہ بات ریز کی ہے, سپر ہائی وے جو M9 کہلاتا ہے اس کی کنسٹرکشن ناقص ہوئی. ایک تو وہ موٹر وے ہے نہیں, جو یہ باتیں بھی ساری اٹھائی گئی ہیں اور سب نے کہا نیب سے کرائیں, کسی سے بھی کرائیں, ہمیں اپنا اتنا جو خرچہ کر رہے ہیں روڈ صحیح کر کے دیں, ہم یہی دیں گے. باقی پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے, عوامی نمائندے آ رہے ہیں. ظفر شاہ صاحب آئے تھے, وہ بھی تعلقہ ناظم ہیں, عوام نے ان کو ووٹ دیا. جی انجینئر ہیں, پڑھے لکھے بندے, مطلب وہ پتہ نہیں وہ, اور اس کے علاوہ جو بھی آئے ہیں وہ عوام کے ووٹوں ہمیشہ جمہوری کردار ادا کرتے رہے ہیں. آپ نے باقی نام لیے, جو میں نے نام لیے تھے امتیاز شیخ صاحب یا جام مدد علی صاحب, یہ دونوں بھی عوام کے ووٹوں سے جیتے ہوئے نمائندے ہیں. یہ فیصلہ عوام پہ کرنے دیں نا کہ صحیح لوگ آ رہے ہیں غلط لوگ آ رہے ہیں, یہ ہم نہیں ان کے اوپر تھوپے کہ. اور کرٹیسزم اس بات پہ نہ کریں یار. لوگ دیکھ کے, لوگوں نے ابھی جام مدد علی صاحب نے جتنے پہلے ووٹ اٹھائے تھے اس سے زیادہ ووٹ اٹھائے ابھی. اگر عوام کو منظور نہیں ہوتے تو وہ ووٹ نہیں دیتی نا ان کو. تو یہ بات میرا خیال ہے کرٹیسزم برائے کرٹیسزم نہیں ہوتا. کسی زمانے میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مزار قائد مینار پاکستان پر بیٹھ کے سارے ڈرائنگ بازی کیا کرتے تھے. اب آپ جا رہے ہیں مزار قائد پر, تو تنقید کل کو ہم پر بھی اس طرح ہوگی کہ آپ ڈرائنگ بازی کر رہے ہیں, تو اس سے کیا گول اچیو ہوگا؟ کسی زمانے میں وہ مینار پاکستان میں بیٹھے تھے, آج آپ لوگ تنقید کرتے ہیں اس پہ, جناب وہ ڈرائنگ بازی کرتے تھے, آج آپ لوگ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ گیس بجلی کے لیے, تو اس سے کیا گول اچیو ہوگا؟ ہم نے جمہوری جدوجہد کا جمہوری طور پر آواز اٹھانے کی کبھی مخالفت نہیں کی. ٹھیک ہے, انہوں نے سندھ حکومت کے ہو سکتا ہے کچھ ایشوز اٹھائے ہوں, ہم نے اس کا جواب دیا ہوگا. یہاں ہمارا اپنی ایک قومی فریضہ بن جاتا ہے, ہمارا قومی فریضہ بن جاتا ہے کہ جس کو کورٹ نے کچھ کہہ دیا ہے, جو عوام کے دوسرے مسائل ہیں جس میں ان کو وہ تکلیف دے رہے ہیں, محرومی دے رہے ہیں, گیس ہوا, بجلی ہوا, پانی ہوا, یہ ساری جو کچھ بھی چیزیں, عدم ترقی ہوئی, جو کچھ بھی ان کی طرف سے ہو رہا ہے. ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہائی وے بنایا ہے وہ بیٹھ گیا ہے, ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں. اب یہ سارا کچھ جب کچھ ہو رہا ہے تو پھر میں چپ کیسے بیٹھے رہوں؟ میں چپ کیسے, میں جاؤں گا حضرت قائد اعظم کو شکایت کرنے جا رہا ہوں, اس کے ہم پکار کرنے جا رہا ہوں کہ تیرے ملک میں ایسے حکمران بیٹھے ہیں جو یہ سارا مسئلہ بنا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے سی ایم صاحب سے کہ ایم کیو ایم کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور لیڈرز ہیں انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے پرائم منسٹر کو, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ حکومت کے خلاف وائٹ پیپر شائع کیا تو اس پر ہم سے سیکورٹی واپس لی گئی ہے, کیا اس پر کامنٹ کریں گے؟ مجھے نہیں پتا سیکورٹی دی کیوں تھی یار ان کو, مجھے پتا بھی نہیں کہ سیکورٹی کسی کو دی ہے. یہ پولیس کا کام ہے, وہ دیکھتی ہے کسی کو دی ہے یا واپس لی گئی ہے, مجھے نہیں پتا اس کا. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ سیکورٹی اگر کسی کو خطرہ ہے, مجھے پتا ہے فاروق ستار نے سیکورٹی مانگی تھی اور فاروق ستار کو سیکورٹی ابھی تک ہے, کوئی واپس نہیں لی گئی ہے. لیکن اگر ہر ایک آدمی کو سیکورٹی دینا ہے تو آپ کا خیال کون رکھے گا, باقی لوگوں کا خیال کون رکھے گا؟ کسی کو نہ میں نے سیکورٹی دی ہے. میں نے ایک نام لیا, فاروق ستار صاحب جب وہ الگ ہوئے تھے اور ان کو ایک مسئلہ تھا, انہوں نے سیکورٹی مانگی تھی, میں نے مناسب سمجھا کہ وہ تھریٹ پہ ہے, ان کو سیکورٹی دی گئی تھی. اور وائٹ پیپر کا جہاں تک تعلق ہے اس کا جواب دے چکے ہیں. وہ اگر پڑھ کے ان کی اپنی نالج پہ مجھے وہ آتا ہے کہ ان کو وائٹ پیپر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے, ان کو یہ بھی پتہ نہیں سندھ میں ڈویژن کتنے ٹوٹل, یہ پہلے سبق حاصل کر لیں پھر وائٹ بلیک بلو پیپر لکھیں. مطلب وہی چیزیں, اور مجھے وائٹ پیپر کا جو مصنف ہے اس کا بھی پتہ ہے, وہی چیزیں جو پچھلے 8 سال سے ایک بجٹ تقریر میں سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کیا وہ کاف کی ہے اس پہ جا رہے ہیں, جب وہ خود
40 साल सर्विस में रहे थे, तो वही बातें कर रहे थे, वो सब पता है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई वर्थ वाइल चीज़ नहीं है। हाँ, परेशानी किस चीज़ पे है, और भी परेशानी उन्होंने बरमला इसका इजहार किया है। परेशानी इस चीज़ पे कि यार अब काम क्यों हो रहा है कराची में, परेशानी इस चीज़ पे कि कोई और कराची में काम क्यों कर रहा है, हम तो नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। अब इस बात पे आ गई। तो यार कराची जो है वो मेरा शहर है, पूरा सिंध मेरा है, और इंशाल्लाह ताला किसी की जो ये बातें कर रहे हैं ना उनको हटा के मैं उसी रफ्तार से, उससे तेज़ रफ्तार से काम करता रहूँगा, चाहे आपको किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। पीपल्स पार्टी के सपोर्टर गुलाम कादिर बरी, इशफाक लेगारी और नवाब लेगारी, अभी तक उनका कोई पता नहीं है, आपकी तरफ से इल्जाम लगाया गया है उनके इशारों पर, इस सिलसिले में कोई फैसला? देखिए ये हम सबका काम है, और मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर सिंध का मसला है या प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन अशफाक लगारी और गुलाम कादिर लगारी इस तरीके से गायब हुए हैं, हमें ये किडनैपिंग नहीं लग रही है, हमें कुछ और लग रहा है, और इस चीज़ की सारी जिक्र किया गया। और इससे ये भी चीज़ ज़ाहिर होती है, वो आप खैर वो फिर बताने वाली बात हो जाएगी कि ये सूबे से बाहर के लोगों का इसमें हाथ लग रहा है। जब सूबे से बाहर के लोगों का इसमें हाथ लग रहा है, इसलिए कुछ टेलीफोन कॉल्स आई हैं, कुछ अब डिटेल जाने की बजाय ये मैं कहूँ तो ये हर इदारे का फ़र्ज़ है कि उसको ढूंढने में मदद करें और उनको प्रोड्यूस करें। मेरा सवाल है कि आपने पोस्ट बजट कानून में कहा था इस साल आपने स्ट्रेटजी बनाई है कि जो डेवलपमेंट बजट है वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होगी, लेकिन अब तक 10 महीने माली साल के गुजर गए, उसकी हालत तमाम खराब है और 40% इस्तेमाल नहीं हो सकी, इसमें किसकी कोताही शामिल? पिछले साल से देखिए, मेरी बात सुनिए, 40% आपके पास नंबर जो भी होगा सही होगा, पिछले साल से या पिछले हर साल से, पिछले सारे साल कर लें, लेकिन मोस्ट रेलेवेंट लास्ट ईयर होगा, और मुझे नंबर्स इस वक्त नहीं याद हैं, सही वैसे रहते हैं लेकिन याद नहीं है। पिछले साल से 40% ज़्यादा हमने खर्च किया है अभी तक, 40%, इवन मोर देन दैट, 56 और 86। ये आज से मैं कोई महीना पुरानी आपको बता रहा हूँ, 30, 50 तो कितना हो गया, 30, 60% ज़्यादा। ठीक है, वो जो मैंने एक और चीज़ भी कही थी पहले दिन, और मैं वो दोबारा कहता हूँ, मैंने कहा था, वो मैं उर्दू में उसका तर्जुमा कर देता हूँ, मैंने कहा था अकेला मैं बहुत तेज़ जा सकता हूँ, लेकिन साथ मिलके मैं दूर तक जाऊँगा। मैं तेज़ तो बहुत जा सकता हूँ, लेकिन मैं साथ मिलके दूर जाना चाह रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला वो करके दूँगा। पिछले साल से डे टू डे अगर आप देखेंगे ना, तो 60% ज़्यादा हमने खर्चा किया है डेवलपमेंट का। अच्छा, मुझे रेहान हनीफ साहब आप बात करना चाह रहे थे कुछ, थोड़ा सा अगर उनके भी ले लें। मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं भाई किसी से, कोई अफसर क्यों हटाते हैं, अफसर रोज चेंज होते हैं, कल मैंने 2 सेक्रेटरी चेंज किए तो मेरे इख्तिलाफ है किसी से। यार आप मैं ये बताएं, अफसर मैं आपको बहुत बहुत एहतराम से क्यों हटा रहे हैं कि सवाल बनता है कहीं। अगर मैंने अभी नहीं, क्यों हटाते हैं का कोई कारकर्दगी की बात नहीं है। कुछ दिनों पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हटे हैं, दूसरे आए, किसी ने इतराज नहीं किया क्यों हटा रहे हैं, ये सवाल नहीं आया। तो ये इसको पोलिटिसाइज ना करें, आप लोग कर रहे हैं। मतलब आपसे आपका मतलब आपसे नहीं है, मुझे पर्सनली मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैसे किया जा रहा है। वो एक कोर्ट में चले गए लोग उठ के, इस तरीके से पोलिटिसाइज होता है, अफसर का नाम भी खराब होता है और हुकूमत के ऊपर भी चैलेंज होता है। तो ये सवाल क्यों हटा रहे हैं मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। शासन ये बताइएगा, ये पीपल्स पार्टी एहतजाज पर बैठी हुई है, वाटर बोर्ड और कराची पुलिस के अफसरान मिलकर कराची में पानी भेज रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या कार्रवाई करें? ये मुझे इसका स्पेसिफिकली पता नहीं, अगर आपको कोई ऐसी इत्तला है मुझे बताएं। मेरी बात सुने, ऐसी कोई स्पेसिफिक इत्तला है मुझे बताएं, एक्शन लेंगे। मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से भी कहूँगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक इत्तला है आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली एक्शन लूँगा। थैंक यू सर। मैं वो कहना चाह रहे थे। बेसिकली बटालियन में उसके बाद लंदन से तालीम हासिल की और 91 में मैंने अपना सियासी करियर शुरू किया। यहाँ नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा मेरे घर में 92 में हैदराबाद तशरीफ किया और मैंने सियासी करियर की 92 से लेकर 99 तक मैं हौसले शाह और
पंजाब तक, और दोस्त लोग मियां नवाज शरीफ हैदराबाद में, वो हमेशा मेरी रहाइश का वकील रहे। 99 में एग्जाइल में उनके साथ 3-4 साल में मुझे बाहर आया, और वापस आने के बाद फिर जाकर तरीका जदों के साथ मिलकर हमने नून लीग में ही अपना सिलसिला चलाया। इनफैक्ट नून लीग ने सिंध को जो इतना अर्सा इग्नोर किया, और किसी भी सूबे के अंदर, किसी भी ज़िले में, किसी भी जगह पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सिंध के लोगों को बिल्कुल ऐसा समझा जैसे वो लावारिस हैं, और उनका हक सिर्फ पंजाब पर है, सिंध के लोगों पर नहीं। इस सिचुएशन को देखते हुए हमने जाका साहब के साथ जुड़े कि सिंध के लोग हैं, मिलकर एक और मिलकर काम करेंगे, लेकिन उनका जो फैसला था वो मेरे घुटनों के